السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز ناظرین، آج کے اس درس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے روزے کی جو فضیلت، اہمیت اور خصوصیت ہمیں ملتی ہیں ان کو آپ کے سامنے کئی سبق میں پیش کروں گا۔ تو آج کا یہ پہلا سبق ہے کہ ہم اس سبق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثوں کے ذریعے سے روزے کی کیا فضیلت ہے وہ جانکاری حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح قرآن اور حدیث کی باتیں آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال ربنا عز وجل، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الصیام جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے، یستجن بہ العبد من النار، روزے کے ذریعے سے بندہ اپنے آپ کو جہنم سے چھپاتا ہے، بچاتا ہے۔ وہو لی، اور روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، اور روزے کا بدلہ میں خود ہی دوں گا۔ تو جب روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا تو اس کا کیا حساب ہے، کیا اندازہ ہے، ہم وہ اندازہ متعین نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب خود ہی بدلہ دے گا تو بے حساب بدلہ دے گا، بے انتہا بدلہ دے گا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزہ ڈھال ہے اور بندہ روزہ رکھ کر اپنے آپ کو جہنم سے بچاتا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے چھپاتا ہے۔ جیسے کہ لڑائی کے موقع پر انسان ڈھال کے ذریعے سے دشمن کے تیر تلوار کے جو وار ہے اس سے اپنا آپ کو چھپاتا ہے، اپنا آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، بچا لیتا ہے، ایسے روزے کے ذریعے سے بھی انسان جہنم سے اپنا آپ کو بچاتا ہے، چھپاتا ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصوم جنۃ حصینۃ، کہ روزہ ایک مضبوط ڈھال ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنۃ کجنۃ احدکم من القتال، اور انہی سے ایک دوسری روایت میں ہے، اس میں ہے کہ الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، کہ روزہ ڈھال ہے، جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے، جیسے کہ تم میں سے کسی شخص کا ڈھال ہوتا ہے کہ وہ قتال اور لڑائی کے موقع پر اس ڈھال کے ذریعے سے اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، ایسے ہی روزہ بھی ڈھال ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ جہنم سے بچتا ہے اور اپنے حفاظت کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت جو مسند احمد میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنۃ وحصن حصین من النار، کہ روزہ ڈھال ہے اور مضبوط ٹھوس قلعہ ہے جہنم سے بچنے کے لیے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال بھی قرار دیا، اس کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط اور بہت ہی زیادہ مستحکم بنا ہوا مضبوط قلعہ، مضبوط مکان کی طرح قرار دیا کہ اس کے ذریعے سے بندہ جہنم سے بچتا ہے۔
حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ وصیت کی مطالبہ کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت کیجیے، کوئی نصیحت کیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی اور نصیحت کرتے ہوئے کہا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، تم اپنے اوپر روزہ رکھنا ضروری کر لو، تمہارے اوپر روزہ رکھنا لازمی اور ضروری ہے، اس لیے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس جیسا کوئی عمل اور ہے ہی نہیں، اس کے برابر کا اس طرح کا کوئی اور عمل ہے ہی نہیں. حضرت ابو امامہ ہی سے دوسرے الفاظ میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ مرنی بعمل، اللہ کے رسول مجھے کوئی عمل بتا دیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، کہ تم اپنے اوپر روزہ رکھنا لازمی کر لو، اس لیے کہ روزے کے برابری کوئی بھی عمل نہیں ہے جو روزے کی برابری کر سکے. پھر میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتلا دیجئے. تو اللہ کے نبی نے دوبارہ پھر یہی کہا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ. پھر میں نے تبارہ کہا تو اللہ کے نبی نے تبارہ بھی یہی کہا کہ علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، کہ تمہارے اوپر روزہ لازمی ہے، ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روزے کے برابر کوئی اور عمل نہیں ہو سکتا. یہ حدیث صحیح ابن حبان میں اور تفصیل کے ساتھ ہے. اس میں آخر میں راوی کہتے ہیں کہ دن میں کبھی بھی ہم نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں دھواں نہیں دیکھا. جب ہم دن میں دھواں دیکھ لیتے تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ شاید ان کے گھر میں کوئی مہمان آئے. یعنی وہ پھر اس حدیث کی وجہ سے کثرت سے روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا. تو آج کے ان احادیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ روزہ ایک بہت ہی مقدس عمل ہے، بہت ہی اہم عمل ہے. اس کے ذریعے سے بندہ اپنے آپ کی حفاظت کر لیتا ہے. جہنم سے بچنے کے لیے ایک بہت ہی زبردست اور بہت ہی بڑا روزہ عمل ہے. اللہ تعالیٰ اس عمل کو ہمیں صحیح طور پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عمل سے متعلق جو بدعات اور رسومات ہے ان رسومات اور بدعات کو ہمیں چھوڑ کر صحیح قرآن اور حدیث کے مطابق جو جیسے کرنے کا حق ہے ایسے ہمیں اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.